شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ بعضوں کو وہ پست کر دے گا اور بعضوں کے درجے بلند کرے گا۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے، اور اس وقت تم لوگ 3 قسم کے گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک گروہ تو دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور ایک گروہ بائیں بازو والے، سو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ اور رہے سابقون، سو وہ تو سبقت کرنے والے لوگ ہی ہیں، وہی بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔ وہ عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے، اگلوں سے بہت اور پچھلوں میں سے بھی کم ہوں گے۔ یہ مقربین جڑاؤ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی خدمت میں غلمان بہشت جو سدا غلمان ہی میں رہیں گے، پیالے اور ایسی شراب خالص کے جام لیے دوڑے پھرتے ہوں گے جس کے پینے سے نہ تو ان کو درد سر لاحق ہوگا اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے۔ اور غلمان ان کے سامنے طرح طرح کے میوے پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جو انہیں مرغوب ہے، اور ان کے لیے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ صلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی لغو یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، پس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں چلی آ رہی ہوں گی۔ اور دائیں بازو والے، سو کیا کہنا دائیں بازو والوں کا، وہ بے خار بیریوں کے تہ پر تہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے فرشوں کی آسائش میں مزے کر رہے ہوں گے۔ بے شک ان کی بیویوں کو ہم خاص اٹھان پر اٹھائیں گے، پس ان کو کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی دلدادہ اور عمر میں ہم سن۔ یہ نعمتیں دائیں بازو والوں کے لیے ہوں گی، وہ اگلوں میں سے بھی بہت اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اور بائیں بازو والے، سو بائیں بازو والوں کی بدحالی کا کیا پوچھنا۔ وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے آسودہ حال تھے اور آسودگی کے زوم میں تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، اور قیامت کی نسبت کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، پھر بے شک اے گمراہو اور قیامت کے جھٹلانے والو، البتہ تم کو دوزخ میں زقوم کا درخت کھانا ہوگا، پس اس سے پیٹ بھرنا پڑے گا، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا پینا۔ یہ ہوگی ان کی ضیافت قیامت کے دن۔ منکرو، اب بھی ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم قیامت میں ہمارے دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق
کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، اس سے انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایک اور ہستی میں جس کو تم نہیں جانتے تم کو بنا کر کھڑا کریں۔ اور اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چور کر کے رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے۔ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادل سے اس کو تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ایسا کھاری کر دیں کہ زبان پر بھی نہ رکھا جا سکے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پس اے پیغمبر، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح و تقدیس کرو۔ پس نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ہمارے ہاں ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ پھر کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور اس کی تکذیب کو تم نے اپنا راتب باندھ لیا؟ پھر جب مرنے والے کی جان بدن سے کھینچ کر حلق میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس شخص کے ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور خود اختیاری کے دعوے میں سچے ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو بدن میں لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ پھر مرنے والا اگر بارگاہ الہی کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش اور با فراغت روزی اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو دائیں بازو والوں میں سے ہے، تجھ پر سلام۔ اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور بالآخر جہنم میں جھونکا جانا۔ بے شک یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا بالکل سچ اور یقین ہے۔ پس اے پیغمبر، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔